تمام حضرات ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عبدالمطلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت مکہ مکرمہ میں تھے۔ عبدالمطلب کہتے ہیں کہ جب آدھی رات ہوئی تو غیب سے ایک آواز آئی اور اسی رات رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تولد ہوئے۔ جب میں نے آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھا کر دیکھا کہ سب فرشتے تکیہ رکھ رہے ہیں، پھر میں نے اپنی نظر بتوں کی طرف کی تو دیکھا کہ وہ سب کے سب زمین پر گر کر ٹوٹ گئے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد ایک دوسری آواز آئی اور اس آواز میں یہ کوئی کہتا تھا کہ بشارت پاؤ، یہ اہل زمین نبی آخر الزماں پیدا ہوئے اور آب رحمت ان کے دھلانے کو لایا گیا اور خانہ کعبہ بھی اس وقت حرکت میں آیا۔ پھر سجدہ کیا، مگر میں اس وقت خواب شکر میں تھا۔ فوراً نیند سے اٹھا اور دل میں کہا دیکھنا چاہیے کہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے بنی شیبہ کے دروازے سے نکل کر کوہ صفا مروہ کو دیکھا، وہ بھی لرزے میں ہے۔ اس کو دیکھتے ہی مجھ کو لرزہ آیا۔ پھر چاروں طرف سے یہ آواز آنے لگی کہ اے قریش مت ڈرو، بس اس سے میں ہولناک ہوا اور پھر چپکا ہو رہا، اور یہ اندیشہ مجھ کو ہوا کہ آمنہ کے گھر پر کیوں کر جاؤں۔ بہر صورت ان کے مکان پر گیا، جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ مرغ سب آمنہ کے مکان کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں اور ایک ٹکڑا ابر کا ان کے مکان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ دیکھ کر میں بے اختیار گر پڑا اور جب ہوش میں آیا چاہا کہ آمنہ کے حجرے میں جاؤں اور وہاں جا کر دیکھوں کیا ماجرا ہے۔ یہ دیکھنے کی میں نے بہت کوشش کی، بہت بڑی دشواریوں سے میں اس کے دروازے پر گیا تو اس جگہ میں نے خوشبو مجھ کو عنبر کی پائی، اور پھر ان کے حجرے کا دروازہ کھول کر کچھ سنبھلا۔ دو چشم کے درمیان پیشانی پر ان کی نظر میری پڑی، کیونکہ وہ جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس وقت میں چاہتا تھا کہ میں اپنا گریبان پارا پارا کروں۔ میں نے اسی اثنا میں آمنہ سے پوچھا کہ تم سوتی ہو یا جاگتی ہو؟ آمنہ یہ سن کر بولی کہ میں جاگتی ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اے آمنہ بتاؤ کہ وہ نور جو تمہاری دو چشم کے درمیان تھا وہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ وہ نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا جو اب پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی عبدالمطلب نے آمنہ سے کہا اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کو دیکھوں۔ وہ بولیں کہ میں اس کو نہ دکھا سکوں گی۔ عبدالمطلب نے کہا کیوں نہیں دکھا سکو گی؟ آمنہ نے کہا جس وقت وہ لڑکا پیدا ہوا تو ایک شخص غیب سے کہہ رہا تھا کہ اے آمنہ اس لڑکے کو 3 دن تک کسی کو مت دکھانا۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنی شمشیر میان سے کھینچ کر کہا کس نے تم کو منع کیا ہے؟ اس کو میرے پاس لاؤ ورنہ میں تم کو جان سے مار ڈالوں گا، اور لڑکے کو بھی مجھے جلد سے جلد دکھاؤ۔ تب وہ بولیں بہت اچھا، آپ مالک ہیں، آپ اس حجرے میں آ کر اس لڑکے کو دیکھیے۔ تب میں نے ارادہ کیا کہ اس لڑکے کو دیکھوں۔ وہیں حجرے میں سے ایک مرد مہیب شکل کا نکل آیا۔ وہ ایسا تھا میں نے اس جیسا کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ اس کے جواب میں نے کہا کہ میں اس لڑکے کو دیکھنے جاتا ہوں۔ وہ بولا کہ تم اس لڑکے کو دیکھنے مت جاؤ، کیونکہ اس وقت اس کو دیکھنے نہ پاؤ گے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس فرشتے ان کی ملازمت میں آئے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ نہ رخصت ہو جائیں اس وقت تک بنی آدم کو فرشتوں کی مجلس میں جانا منع ہے۔ عبدالمطلب کہتے ہیں یہ بات سن کر میرا بدن کانپنے لگا اور وہ شمشیر بھی میرے ہاتھ سے گر پڑی، اور میں اس وقت اس لڑکے کو دیکھنے نہ پایا، اور میں نے چاہا کہ اس خبر کو قریشیوں سے جا کر کہوں۔ چنانچہ اسی وقت میری زبان بند ہو گئی، اور میری زبان اس بری طرح بند ہوئی کہ میں پھر 7 دن تک کسی سے بات نہ کر سکا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ وہ مرغ سب اور ابر سفید جو آمنہ کے گھر پر سایہ کیے ہوئے تھا وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس میں سر الہی مضمر تھا۔ عبدالمطلب نے کہا کہ میں نے اس وقت سنا کہ آسمان اور زمین سے یہ آواز آئی معاشر الخلائق
محمد حبیب خدا اشرف الانبیاء ہیں۔ مبارک اس گھر کو جس گھر میں ہے۔ روایت ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متولد ہوئے اس وقت تمام بت جہاں کے شکستہ ہو گئے، اور آتش کدہ فارس کا جو کہ 1000 برس سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا، اور نوشیروان کے بالا خانے پر 12 برج تھے، سب ٹوٹ پڑے اور لات عزا گر پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ! کیا کرامات ہیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامات کی۔ واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔